اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک متوفی کا میں پورا لوں گا تجھ کو، ورافیو کا اور میں بلند کروں گا تجھ کو، الیشا اپنی طرف، ومطہرو کا اور میں پاکیزہ کروں گا تجھ کو، من الذین ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعلو اور میں بناؤں گا الذین ان لوگوں کو، اتبعوا کا جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ثم پھر الیشا میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تم سب کا، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، فاما الذین پس لیکن وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم پس میں عذاب دوں گا ان کو، عذابا شدیدا عذاب سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من الناصرین کوئی مددگار، واما الذین اور لیکن وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، فیوفیہم پس وہ پورا دے گا ان کو، اجورہم اجر ان کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے ظالمین ظالموں کو، ذالک یہ نتلوہ خبریں یا ہیں، ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیات سے، وذکری اور ذکر ہے، الحکیم حکمت والا، انا بے شک مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کمثل جیسا کہ مثال آدم علیہ السلام کی، خلقہ پیدا کیا اس نے اس کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، الحق سچ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن پس نہ آپ ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجک پس جو کچھ جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس کے بارے میں، من بعد اس کے، ما جاءک جب آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، فقل پس آپ فرما دیجئے، تعالو تم آؤ، نادو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنی جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل ہم التجا کرتے ہیں، فنجعل پس ہم کرتے ہیں، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر، انا بے شک ھذا یہ، لہو القصص البتہ قصہ ہے، الحق سچا، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود، الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لاہوا البتہ وہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والے ہیں، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق، اذ قال اللہ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ انی بے شک متوفی کا میں پورا لوں گا تجھ کو، اور میں بلند کروں گا تجھ کو اپنی طرف، اور میں پاکیزہ کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب اس کے سبق کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں تھا کہ مکر کیا انہوں نے، ومکر اللہ اور مکر کیا اللہ تعالیٰ نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین بہتر ہے مکر کرنے والے۔ مکر سے مراد جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ خفیہ تدبیر کو، چھپ کر سازش کرنے کو مکر کہتے ہیں۔ اب خفیہ تدبیر انہوں نے کیا کی اس وقت بنی اسرائیل نے، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کیا کی؟ بنی اسرائیل نے خفیہ تدبیر کی یہ کہ مل کر یہ پروگرام بنایا چھپ کر کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی متوفی کا کہ میں پورا لوں گا تجھ کو، یعنی روح اور جسم سمیت۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہماری روح جاتی ہے، جسم ہمارا قبر میں رکھا جاتا ہے، لیکن پورا لینے سے مراد یعنی جسم اور روح کے ساتھ
پورا پورا لوں گا، ورافیوکا اور بلند کروں گا تجھ کو لیجا اپنی طرف، یعنی زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے، ومطہرکا اور پاکیزہ کروں گا تجھ کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی پاکیزہ کیا کہ ان کی جو دشمنوں نے ان دشمنوں کی تہمت سے پاک کرنے کا تھا کہ جو وہ یہودیوں نے آپ پر غلط الزامات لگائے تھے، یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا آپ خود خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بھی پورا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، اور آپ نے تمام لوگوں کو یہ جو ان کے الزامات تھے کہ نعوذ باللہ آپ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اس سے بری کر دیا۔ آگے ہے اور پورا وفوق اوپر وجائل الذین، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ ثم پھر الیہ، میری طرف ہی لوٹنا ہے تم سب کا، یعنی فاحکم بینہم، پھر جو اختلافات ہیں میں فیصلہ کروں گا ان کا درمیان تمہارے اس میں جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ مکر کیا کہ حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے بنی اسرائیل نے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ مکر کیا، اور انہوں نے اپنا ایک آدمی جو ہے، جو بنی اسرائیل کے لوگ یہودی جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو ہیں وہ اس مکان کے اندر گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی غسل کر کے باہر نکلے تو انہوں نے تو یہ لوگ ان کو گرفتار کرنے کے لیے اندر گئے۔ جو آدمی اندر گیا ان کو لینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے شبہ ڈال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے شکل جیسی اس آدمی کی شکل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا۔ اب لوگوں نے اس آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، اور وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پر کہ ہم نے ایسا کام کر لیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، یعنی کہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، لیکن تدبیر حق نے، یعنی اللہ نے جو خفیہ تدبیر کی یہ کی کہ ان پر شبہ ڈال دیا، اور وہ اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہونے لگے۔ آگے ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس وہ عذاب دے گا ان کو عذابًا شدیدا، عذاب سخت، فی دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ اور لیکن وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھا عمل کیے تو وہ پورا پورا دے گا ان کو ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، یہ ناتلو ہم پڑھتے ہیں اس کو علیکہ آپ پر، من الآیات، آیات، و ذکر الحکیم، اور ذکر ہے حکمت والا۔ آپ کو پہلے سے ان واقعات کی خبر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ حکمت والا ذکر اور آیات بیان کی۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کمثل آدم، جیسا مثال آدم علیہ السلام کی، خلقہ کو پیدا کیا اس نے اس کو من تراب، مٹی سے، ثم پھر قال کہا لہو اس کو تو کن، تو ہو جا، فیکن، پس وہ ہو گیا۔ یعنی ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں تجسس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر ماں کے بطن سے پیدا کیا، تو ان کو اس میں کیا جو ہے وہ رکاوٹ ہے اس بات کو ماننے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ اللہ کے بندے کو اللہ نعوذ باللہ خدا، اور نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ نے صرف کہنا ہوتا ہے کن فیکن، اللہ نے بس کن فرمانا ہوتا ہے، وہ کام جو ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آگے ہے الحق، یہ بات سچ ہے، میرے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس نہ آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجہ کا پاس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی اس کے بارے میں، من بعد اس کے، ما جا آقا جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل پس آپ فرما دیجئے، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اپنی عورتوں کو، ونساءکم تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنی جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ پھر ہم کرتے ہیں لعنت اللہ تعالیٰ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ مباہلہ، یعنی اس کو مباہلہ بولتے ہیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم،
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آیت میں مباہلہ کرنے کا حکم دیا. یعنی مباہلہ یہ کہتے ہیں کہ کسی امر کے کسی کام کو حق و باطل کے دو فریق ہیں, وہ کسی کام میں اختلاف کرتے ہیں, تو جب دلائل سے بھی اگلا فریق نہ مانے, دلائل سے بھی ان کا جو مباحثہ ہے, بحث ہے, وہ ختم نہ ہو, تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باطل ہے, جو غلط ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جو ہے وہ لعنت کرے. اور لعنت کے معنی ہے کہ رحمت, اللہ کی رحمت کے حق سے محروم ہو جانا, اور جو رحمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قہر کے قریب ہو جاتا ہے. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا جس کے اندر 3 حکم تھے. ایک یہ کہ سب سے پہلے یہ تھا کہ اسلام قبول کرو, اگر نہیں کرو گے تو پھر جزیہ ادا کرو, اگر جزیہ بھی نہیں دینا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب نصارہ ان عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل اور عبداللہ بن شرجیل اور جبار بن قیاس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. ان لوگوں نے آ کر مذہبی, یعنی کہ مذہب کے اعتبار سے بڑے جانے مانے تھے تینوں, مذہبی امور پر جو ہے نا وہ بحث شروع کر دی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خدا ہونا یا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی زیادہ بحث اور تکرار سے کام لیا. اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی. اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت کے جو عیسائی جو بحث کر رہے تھے ان کو مباہلہ کی دعوت دی, اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے تیار ہو کر تشریف لائی. شرجیل نے جب یہ دیکھا تو اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا, کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے, بربادی یقینی ہے, اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو. ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کر لی جائے. چنانچہ اس سب کا اسی بات پر اتفاق ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر لی, جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا. انا بے شک حاضہ یہ لہو القصص, البتہ قصہ ہے, الحق سچا, وما من الہ الا اللہ, کہ یہ باتیں سچی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ پھر جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے علیم جاننے والے ہیں, بالمفسدین, فساد کرنے والوں کو, کہ اپنی حجتوں اور اپنی جو اللہ کی ایک توحید ثابت ہو گئی, اللہ نے قرآن مجید میں ثابت کر دی, اس کے باوجود بھی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں, اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے, تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ان کا معاملہ. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان کا انجام